السلام علیکم۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین نے بچوں کو کس طرح تعلیمی لحاظ سے گائیڈ کرنا ہے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے جو ہے وہ طریقے بتانے ہیں والدین نے۔ اچھا، وہ والدین جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انہوں نے بچوں کو گائیڈ کیسے کرنا ہے؟ چونکہ آج جو دور چل رہا ہے وہ میٹیریلسٹک دور چل رہا ہے، اور اس میٹیریلسٹک یعنی کہ مادی دور میں انسان روپیہ پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ والدہ جو ہوتی ہیں وہ گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ جاب پر جاتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، بچوں کے لیے کھانے کا مینیج کرتے ہیں، کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے۔ وہ والد صاحب جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح کس انداز سے چلانا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے۔ لیکن صورتحال یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ والدین جو والد صاحب جو صبح سے شام تک جاب پر لگے رہتے ہیں، لیکن ایک منٹ کا ٹائم انہیں نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح مینیج کریں۔ اصل میں بچے بڑے والدین بھی ڈسٹرب ہیں، اور بچے جو ہے چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے تو بچے جو ہے والدین سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں بچوں کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ اگر آج سے ہم 50 سال پہلے چلے جائیں جب موبائل کا دور نہیں تھا تو لوگ بڑی سمپل زندگی گزارے تھے آبویسلی۔ تو آج ہر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچہ پڑھائی سے دور ہٹ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ والدین اہم کردار ادا کر رہے ہیں بچوں کو بگاڑنے میں۔ اگر وہ بچوں کو موبائل نہیں لے کے دیتے تو کیا بچہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی بچوں کی ڈیمانڈ پہ، بچوں کے کہنے پہ والدین بچوں کو موبائل فون لے کے دے دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری ان والدین کو یہ نصیحت ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص کر 9-10 کی ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو موبائل لے کے نہ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل جو ہے نا وہ بچوں کو ڈسٹرب اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک اوپن کر لیں، آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں تو بچے جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں مینٹلی طور پر۔ وہ چیزیں، وہ باتیں جن کا وہ 20 سال کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا تھا، تو آج بچے اویئر ہو جاتے ہیں، آج بچوں کو سارا کچھ پتہ ہے۔ لیکن والدین جو ہے وہ بچوں کو شاید والدین مجبور ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے موبائل لے کے دے دیتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ بچوں کو والدین سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو موبائل فون ہرگز نہ لے کے دیں۔ اگر آپ نے لینا ہے، لے کے دینا بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں، تو اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ چھوٹا سا موبائل ان کو لے کے دیں تاکہ وہ جب بھی کبھی انہوں نے رابطہ کرنا ہو تو ان سے کر لیں، اور بچے جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر بچوں کو پراپر ٹینشن ملتی ہے والدین کی طرف سے تو بچے جو ہے نہ صرف مینٹلی طور پر بلکہ انٹرسٹ کے ساتھ، شوق کے ساتھ وہ کسی بھی کام کو کریں گے۔ فار ایگزامپل ان کے پیپر ہیں، اب بچے جو ہے وہ اپنی پیپر کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن دوسرے ہاتھ میں ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے۔ لیکن بچہ جو ہے، ایک بچہ جو کیونکہ آج کے دور میں بچہ جو نا شارٹ کٹ مانگتا ہے۔ ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گیس دیں، بس ان گیسوں کو ہم تیار کریں تو بس اسی کے مطابق ہم پیپر دے دیں۔ آج بچہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، بچہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ کیونکہ والدین کا انٹرسٹ اور بچے کے انٹرسٹ میں جو ہے وہ ڈفرینس آ جاتا ہے۔ اگر والدین بچے میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی جو ہے بچے کے اندر وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو ایک بچے کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ بچہ آگے جا کے کیا بنے گا۔ بچے کو ایون کہ گریجویشن میں بچے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، بس پڑھتا جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھتا جا رہا ہوں، کیا کرنا کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ شارٹ کٹ طریقے جو ہے وہ یوز نہ کریں، کیونکہ بچے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ
گیس ملتے ہیں، بس ان گیسوں کو ہم تیار کریں اور اس کے مطابق ہم پیپر دے دیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک بچہ تھارولی بکس کو ریڈ نہیں کرتا، اس کے اندر وہ صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوں گی جو ایک پڑھے لکھے انسان میں، جو ایک پڑھے لکھے بچے میں ہونی چاہیے. ٹیچرز کا بھی رول اس میں بہت اہم ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ساتھ. اب والدین کو یہ پتہ ہے کہ بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے گیا ہے، لیکن بچہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہے، لیکن والدین کو پتہ ہے کہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ وقتاً فوقتاً کانٹیکٹ میں رہیں، تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں یا ٹیوشن میں گیا ہوا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ادب جو ہے نا، ادب سے ہماری کتابیں بھری پڑھی ہیں، لیکن ادب کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ، بچوں کو نہیں پتہ کہ ادب کیا چیز ہے، جس کو کہتے ہیں انگلش میں لٹریچر. تو یہ جتنی بھی بکس ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ انفارمیٹیو ہیں، چاہے وہ ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ اداریے آ جاتے ہیں نیوز پیپر میں، تو وہ جتنی بھی رائٹنگ ہوتی ہے نا، وہ سارا ادب ہوتا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، ایک مورل ہوتا ہے، لیکن ہم اس مورل تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس سینٹرل آئیڈیا تک پہنچنا نہیں چاہتے. ہم کتابوں کو صرف اور صرف پڑھتے ہیں پاس ہونے کے لیے. ہم کتابوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس سے ہماری ذہنی نشوونما ہوگی، اس سے ہمیں نالج ملے گا، تو ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرنے والے بن سکیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے، اس بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، بچوں کو اسٹڈی میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ ان کا، اگر بچے یہ نہیں کر رہے تو والدین کو چاہیے کہ ان کا ٹائم ٹیبل مینیج کریں. جب تک ان کا ٹائم ٹیبل مینیج نہیں ہوگا، بچہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہے گا، اور بچہ مینٹلی طور پر اتنا ڈسٹرب رہے گا کہ بچہ جو ہے نا وہ ایک، جب اس کی بیس نہیں بنی ہوگی نا، تو ایک وقت آئے گا کہ بچہ کہے گا کہ یہ کیا میں نے اپنے جو ہے وہ سیاپا ڈال لیا ہوا ہے، اپنے آپ کو پریشان کر دیا ہوا ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنا انٹرسٹ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے پڑھائی میں، تعلیم میں دلچسپی لینا بند کر دیتا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ والدین اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان کو مجبوراً بچے کو جو جاب پر ڈالنا پڑتا ہے، کام پہ ڈالنا پڑتا ہے. خیر وہ 10-15 ہزار روپیہ کما تو لیتے ہیں، والدین کو تھوڑا بوجھ کم تو ہو جاتا ہے، لیکن بچہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بوجھ جو کم بلکہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ کل کو اس کی اپنی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جانی ہے کہ وہ بل، جب بجلی کا بل جمع کروائے گا، پانی کا بل جمع کروائے گا، گیس کا بل جمع کروائے گا، یا اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرے گا، تو بچے کو اس وقت میں آنے کے لیے اس سے پہلے ان کو سوچنا پڑے گا کہ میرے لیے کون سی جاب اچھی ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو، آنے والے وقت کو، اپنے فیوچر کو میں سنبھال لوں، اپنے فیوچر کو جو ہے میں اس کے بارے میں سوچوں. لیکن بچے جو ہے اس قدر اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں، دوستوں میں مشغول ہو چکے ہیں، موبائلوں میں مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ بھول چکے ہیں. تو والدین، میں بچوں کو یہی کہوں گا کہ والدین بڑی مشکل سے، والد صاحب پیسے کماتے ہیں تو ان کے پیسے کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ان کے پیسوں کا اچھا استعمال کریں. اگر آپ کی وہ ٹیوشن کی فیس دے رہے ہیں، اگر آپ کے اسکول کی فیس دے رہے ہیں، اگر آپ کو کپڑے لے کے دے رہے ہیں، جوتے لے کے دے رہے ہیں، زندگی کی تمام آسائشات آپ کو لے کے دے رہے ہیں، لیکن خود پریشان ہو جاتے ہیں، تو کم از کم بچوں کو ان ایسے والدین کا خیال کرنا چاہیے کہ والدین بڑی مشکل سے پیسے کما کر لا رہے ہیں والد صاحب، تو ہمیں ان کا بازو بننا ہے، بجائے اس کے کہ والدین ہماری وجہ سے پریشان ہوں. آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بچے جو ہے وہ والدین کو اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. اب دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ ایک والد صاحب جو ہے، ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، تو والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے، دادا دادی کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پھپھو کو، تائے کو، چاچے کو، ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو
وہی بیٹا اس کی اتنی خوشی کرتے ہیں، اتنی خوشی کرتے ہیں کہ اس خوشی کا جو ہے نا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ.